معاملہ تو پہلے ہی جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے پاس. لوگ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو خود ہی اپنے ماتحت ججز کی شکایت کو سننا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ نے جب پرائم منسٹر سے ملاقات کی تو معاملہ کسی اور طرف گیا, اور اس کے بعد پھر معاملہ واپس آ گیا سو موٹو پہ. یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا یا اس کے بعد کوئی اور گتھی ہوگی جو سلجھانی پڑے گی؟ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا تھا, اس کو سپریم کورٹ کو ہی سننا چاہیے تھا, بجائے ان کو پرائم منسٹر سے میٹنگ کر کے ان کے پروپوزل کو ماننا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا, کیونکہ انہوں نے شکایت ہی ایگزیکٹو کی یعنی سرکار کی تھی, اور اس کے ماتحت انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو بھی ہیں ان کے خلاف کہ اس کا طرح سے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے, ہمیں اپنے من پسند فیصلے کرانے کی کوشش کی. جب ہم نے منع کیا تو ہمارے پہ تشدد کیا گیا, ہمیں اپروچ کرایا گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہماری آزاد عدلیہ کے بالکل خلاف ہیں. آئین کی میں سمجھتا ہوں آئین کو یہاں توڑا گیا, جن لوگ اس کے مرتکب ہوئے. دیر آئے درست آئے کہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سو موٹو لے لیا ہے, بہت اچھا ہے. اب یہ حل ہوگا یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا. ہم کل لگا ہوا ہے کیس, اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے. کچھ ایسوسیشنز ہیں وہ بھی پٹیشنز داخل کر رہی ہیں یا پارٹی بننے کی درخواستیں دے رہی ہیں اس کیس میں, تاکہ سامنے آئے, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ جی اس کا اتنا بھی سنگین معاملہ ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. اس پہ سو موٹو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کل سے سماعت شروع ہوگی تو 7 رکنی بینچ ہے, یہ تمام جو فریق ہیں اس میں جن کے بارے میں اعتراض یا سوال اٹھایا ہے ان کو بھی پارٹی بنا لیا جائے, عدالت ان کو بھی طلب کر لے, اور عدالت ان ججز سے بھی بطور وکیل کے ذریعے سے ان سے بھی جواب طلب کر لے. ان جج صاحبان کے اوپر ہوگا, یا خود آتے ہیں یا کسی وکیل کے تھرو آتے ہیں, لیکن انہوں نے خود شکایت کی. انہوں نے اپنا تو مدعا بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ آپ ہمارے رولز بنا دیں. اور سو موٹو اچھا ہوا, سو موٹو میں لے. ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ اس کو سو موٹو میں اٹھا کے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے, اور اس کا حتمی اطمینان ہے کہ آئندہ کبھی پاکستان کی عدلیہ میں مداخلت اس طرح سے نہ کی جائے. ہمارے ہائی کورٹ کے ججز پہلے ہی ان کے ساتھ اسٹیٹ یہ کر رہی تھی, آج ان کو اور طرح سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ اب اس کا ادراک ہونا چاہیے. ان ججوں پہ نہیں ہے کوئی بارے ثبوت کہ وہ ثبوت دیں. اس کا لوگ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت دیں, کہ کہاں ثبوت آئیں گے؟ کوئی چور جو ہوتا ہے یا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ رسید چھوڑ کے جاتا ہے آپ کے گھر میں. اگر پہلے آپشن پہ نہیں عدالت جاتی جس پہ آپ بات کریں, اور جو میرا بھی سوال تھا, اور عدالت اس آپشن پہ چلے جاتی ہے کہ ہاں 2-3 سماعتوں کے بعد عدالت سمجھتی ہے کہ اب اس کو چونکہ پروب ان کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے ان الزامات کو, تو عدالت کہتی ہے کہ یا جے آئی ٹی بنا دیں یا ایک کمیشن بنا دیں. اب جے آئی ٹی اگر ہوگی تو وہ بھی ایگزیکٹو کے لوگوں پر مشتمل ہوگی. پھر وہی سوال ہوگا کہ ججز ہائی کورٹ کے سرونگ ججز کسی ایگزیکٹو کی جے آئی ٹی کے سامنے کیسے پیش ہوں. اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو یہ واپس بیک ٹو اسکوئر ون, وہی جسٹس تصدق حسین والی بات ہو جائے گی. کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے ساتھ فیڈریشن گورنمنٹ بناتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, اس کی رپورٹ جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے. یہاں وہ ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن بنا کے خود رپورٹ لے لیں اور سینئر ججز پہ مشتمل, اور سپریم کورٹ کے ججز مشتمل بنا دیں کہ جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہوتی ہے انکوزیٹوریل ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں خود ایویڈنس نہیں لے سکتی, کورٹ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے اس کے اندر جو پاور ہوتی ہے, اس کے اندر شہادت آتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, پروسیکیوشن ہوتا ہے, اور مس کنڈکٹ کسی جج کے خلاف ہوتا ہے, اس کے خلاف ایک رپورٹ پیش ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے جس لوگوں پہ الزام لگائے انہی سے انویسٹیگیشن کرانا میں نہیں سمجھتا بات ہوگی. اگر میں آپ کے خلاف کوئی الزام لگاؤں اور آپ سے کہوں آپ خود ہی اس الزام کی تحقیق کر لیں, تو کیا رپورٹ دیں گے آپ سر؟ سو موٹو کا فیصلہ ہونے کے بعد 2 اور اعتراضات کے سوالات اٹھے ہیں. پہلا یہ کہ 7 رکنی بینچ کیوں بنائے, فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بنا؟ میری درخواست یہی ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. اس وقت وہاں 7 ججز ہیں. عید سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ججز جب عید قریب آ جاتی ہے تو ججز جو ہوتے ہیں وہ پروونسز میں آ جاتے ہیں وہاں سٹنگ. جیسے کراچی میں اس وقت 4 معزز جج صاحبان سٹنگ کر رہے ہیں کراچی میں سر, اور اس طرح سے لاہور میں ہوگا, پشاور میں ہوں گے. معاملہ اتنا سنگین نوعیت کا ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب ان ججوں کو واپس بلا لیں اور فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دیں. اور کچھ لوگ جو اپلیکیشنز دے رہے ہیں پارٹی بننے کے لیے اس کیس میں, وہ ضرور اپلیکیشن دیں گے فل کورٹ کی. اور اگر فل کورٹ بنتا ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اپیل پھر کیسے ہو سکے گی؟ فل کورٹ پہ تو سارے ججز نہیں بیٹھے ہوگی. دیکھیں جیسے پریکٹس پروسیجر کا جب فل کورٹ بنا, اس کی اپیل بھی تو نہیں ہوئی نا سر. یہ بات وہاں اٹھی تھی, یہ آرگیو ہوا تھا, میں نے بھی آرگیو کیا تھا ایک پوائنٹ کہ جی اگر اس کی اپیل پھر کہاں جائے گی, تو دیکھیں اس کی اپیل نہیں ہوگی پھر, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سو موٹو ہے, یہ بہت ایسا ایشو ہے کہ اس کی اپیل نہیں ہو. یا تو جج صاحب یہ کہیں کہ جی ہم 7 کر رہے ہیں, اگر اس کی اپیل ہوگی تو 8 جج رہ جائیں گے, وہ اس کی اپیل سنیں. لائیو پروسیڈنگ کا بھی مطالبہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس پہ لائیو پروسیڈنگز بھی ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے.